جی تو ڈیئر ممبرز، یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ انٹرویو میں بار بار پاکستان سے ریلیٹڈ کویشچنز کیے جا رہے، تو پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کویشچن کیا تھا بھی پاکستان کی کرنٹ اکنامک اینڈ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ کویشچن وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان جو ہے وہ 23rd لارجسٹ کنٹری ان ٹرم آف جی ڈی پی، یعنی 23واں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جی ڈی پی کے اگر ہم لحاظ سے دیکھیں۔ اور اس کا جو ایئر جو ہوتا ہے فسکال ایئر یعنی تجارتی سال، وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور اگلے سال کی 30 جون تک یہ رہتا ہے۔ اور پاکستان کی اکانومی جو ہے، یہ اس کی کیٹیگری ہم دیکھیں تو ڈیولپنگ اکانومی ہے۔ ڈیولپنگ اکانومی میں پھر اس کو لوور مڈل جو ہے نا انکم ہے پاکستان کی۔ اور پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان کی پاپولیشن دنیا میں 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے، اور آبادی پاکستان کی ہے 24 کروڑ اور 30 لاکھ۔ جی ڈی پی گروتھ کی بات کریں تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے پاکستان کی بہت زیادہ نیچے ہے۔ 2022 میں جی ڈی پی گروتھ 6% تھی، لیکن ابھی پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 0.6%، یعنی بہت زیادہ نیچے 5.4% نیچے آ گئی ہے۔ اور اگر ہم جی ڈی پی سیکٹر کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی ہمارے پاکستان میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو ایگریکلچر جو ہے وہ 20% ایگریکلچر سے جنریٹ ہو رہا ہے، انڈسٹری سے 23%، اور بقیہ جو سروسز ہیں وہاں سے 58%۔ اور انفلیشن یعنی اگر ہم مہنگائی کو اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے، اور جو کہ 35% تک یعنی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم پاورٹی لیول دیکھیں تو 36% پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور اس میں بھی 5% ایسے ہیں جو ایکسٹریملی پاورٹی میں ہیں، بہت زیادہ غربت میں ہیں۔ ایکسپورٹ پاکستان کی اگر ہم دیکھیں تو 39.4 بلین یو ایس ڈی ڈالر، یعنی 39.4 بلین ڈالر کی پاکستان ہر سال ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور مین ایکسپورٹر کون ہے؟ پاکستان اپنا سامان کن کو بیچتا ہے؟ سب سے زیادہ سامان پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹ کو بیچتا ہے، پھر نمبر 2 پہ چائنا، نمبر 3 پہ یو کے، نمبر 4 پہ یو اے ای، اور نمبر 5 پہ جرمنی۔ اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی امپورٹ یعنی جو چیزیں پاکستان منگواتا ہے کتنے کی منگواتا ہے، وہ 84.1 بلین روپیز جو ڈالر ہیں، 84.1 بلین ڈالر کہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ امپورٹ کن چیزوں کی کرتا ہے؟ پیٹرولیم، ایگریکلچرل، کیمیکلز، مشینری، فوڈ، ٹیکسٹائل، میٹل اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا یعنی سامان۔ اور پاکستان امپورٹ کن ملکوں سے کرتا ہے؟ سب سے زیادہ پاکستان نمبر 1 پہ چائنا سے ایکسپورٹ کرتا ہے، نمبر 2 پہ یو اے ای، نمبر 3 سعودی عربیہ، نمبر 4 سنگاپور، اور نمبر 5 یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور پاکستان کے اگر ہم جو قرض پاکستان نے لیا ہوا ہے دوسرے ملکوں سے، وہ جو ہے نا کتنا ہے، تو یہ پاکستان نے 126.3 بلین ڈالر کا جو ہے نا قرضہ لیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کے فارن ریزرو دیکھیں تو فارن ریزرو پاکستان کے اس وقت 4.3 بلین ڈالر ہیں، اور 2022 میں جو فلڈ آیا اس سے پاکستان کو 40 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی جو خاص کر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ لاسٹ ایئر کے اگر ہم دیکھیں تو 15% وہ کم ہو گئی ہے۔ اور ابھی فی الحال کنگڈم آف سعودی عربیہ نے پاکستان کو 2 بلین ڈالر کا قرضہ دینے کا کہا ہے، اور یو اے ای نے بھی 1 بلین ڈالر پاکستان کو دینے کا کہا ہے۔ تو یہ بھی کرنٹ جو ہے نا افیئر ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور اگر ہم پاکستان کی کلائمیٹ کو دیکھیں تو دنیا کے 10 آلودہ ترین ملکوں میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے مین پلرز کی بات کریں، یہ بھی ایک کویشچن کیا گیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے مین پلر کتنے ہیں، تو وہ 3 اس کے مین جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ستون ہیں۔ اس میں ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشل جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹو کو پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ڈیل کرتی ہے، لیجسلیٹو کو اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ڈیل کرتا ہے، اور جوڈیشری کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس لیڈ کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے پوچھا بھی پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کی سیٹس کتنی ہیں، 104 سیٹیں ہوتی ہیں، اور ہر ممبر 6 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ڈپٹی چیئرمین پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کے ہیں مرزا محمد آفریدی، اور یہ جو ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نیشنل اسمبلی کی بات کریں، نیشنل اسمبلی کی کل جو ممبران کی تعداد ہے 342، اور یہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف ہیں۔
اور اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ زاہد اکرم درانی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لیڈر آف ہاؤس کی بات کریں اسمبلی کے، وہ شہباز شریف ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض احمد۔ اور اس کے بعد پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم؟ تو پاکستان میں نہ تو پریزیڈنشل سسٹم ہے نہ ہی پارلیمنٹری سسٹم ہے، بلکہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ تو ان 4 سسٹم کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ کنٹریز جن کے اندر پریزیڈنشل سسٹم، یعنی ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ٹوٹل اتھارٹیز اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ امریکہ، ترکی، ایران اور جتنے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ہمارے پاس، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، ان ساروں میں اور افغانستان میں بھی پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ اور سیمی پریزیڈنشل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جس میں یہ کہ بھی پرائم منسٹر گورنمنٹ کو لیڈ کرتا ہے، لیکن لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس رہتی ہیں، جیسا کہ پاکستان۔ تو ان میں کون کون سی کنٹریز ہیں؟ مصر، فرانس، لبنان، پاکستان، رشیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، تائیوان اور یوکرین۔ اور پارلیمنٹری ریپبلکس وہ ہوتی ہیں جن میں سارے کے سارے اختیارات پرائم منسٹر کو ہی حاصل ہوتے ہیں، جس میں بنگلہ دیش ہو گیا، بلغاریہ، فن لینڈ، جرمنی، انڈیا، عراق اور اسرائیل۔ اور بادشاہت جن ملکوں میں ہیں مشہور قطر، عمان، برونائی، بھوٹان، سعودیہ عربیہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا بھی دنیا کے وہ کون سا ملک ہے جس میں لائٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے؟ فن لینڈ کا لائٹریسی ریٹ 100% ہے، یعنی تمام کی تمام آبادی پڑھی لکھی ہے۔ اور دنیا کا ملک جس کی لائٹریسی ریٹ سب سے کم ہے وہ چاڈ، اس کا لائٹریسی ریٹ ہے 26.67%۔ اور اگر ہم ایشیا کی بات کریں، ایشیا میں سب سے زیادہ لائٹریسی ریٹ قزاقستان کا ہے 99.8%، اور سب سے لوویسٹ ایشیا میں افغانستان کا ہے 37.27%۔ اور ساؤتھ ایشیا کی اگر بات کریں، ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ لائٹریسی ریٹ سری لنکا کا ہے، اور جو کہ 92.6% ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ، اچھا یہ بھی ایک کویشچن کیا گیا بھی پریزیڈنٹ کو وہ کون سے جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل ہے جو پریزیڈنٹ کو پاورز دیتا ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے؟ تو پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈائریکٹ ڈیزالو نہیں کر سکتا، بلکہ پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بعد، اور وہ آرٹیکل ہے 58(2)(b). تو 58(2)(b) آرٹیکل ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری ویڈیو میں ہم نے پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ باتوں کو دیکھا ہے، اور پہلی ویڈیو میں جنرل نالج، اور اس کے علاوہ بھی کوئی انٹرویو ہے تو اس کو شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کیے، اور ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔